نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ فاتحہ کے ڈیفرنٹ جو نام ہیں وہ پڑھے تھے، اس کے معنی پڑھے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انٹروڈکشن، یعنی ہم نے اس کے 3 حصے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتی ہوں تو اس سے یہ بھی کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دماغ میں اچھی طرح سیٹ کر لیتے ہیں نا کہ اچھا میں یہاں پہ میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن بن رہا ہے، اور پھر ہم دوسرے حصے میں جو ہمارا تعلق ہے کہ میری جو ہستی ہے، میرا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو تخلیق دیا ہے، تو میرا کیا رول ہے اس سارے کام میں، اور پھر تیسرے میں اس رول کو ادا کرنے کے لیے مدد، اور پھر مزید بہت زیادہ اسپیسیفک مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور مطلب اللہ کی ہستی کے اندر رحم ہے، کیونکہ رحمان اور رحیم کے فرق بھی پڑے تھے نا ہم نے، کہ ایک بڑے اسکیل پہ معاف کرنا اور ایک ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایک ہر ایک کے لیے ہے، اور ایک صرف اسپیسیفکلی رحیم جو ہے وہ مطلب، اور اس کے علاوہ یہ کہ رحمان جو ہے وہ اللہ کا ٹریٹ ہے، اللہ کی کیریکٹرسٹک ہے، اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں ایز نیڈڈ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اسی چیز کے اوپر ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم فوراً ہی بتایا گیا کہ مالک یوم الدین، یعنی کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا، ایک حساب کتاب کا دن ہے، اور وہی اصل چیز ہے، یہ وہی سارا مغز ہے اس ساری زندگی کا، کہ اس دن حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے رحمان ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے ہوں گے تو پھر رحمان ہے۔ اگر ہم نے ہر وقت یہ سوچا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو جان بوجھ کے گناہ کرتے جانا، یہ پھر رحمان کی جو اللہ کی صفت ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک ہماری انسانی چھوٹی سی عقل کے حساب سے کچھ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا کیا معیار ہے، اللہ کی ہستی کتنی بڑی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری، ایاک کا مطلب تیری، صرف اور صرف تیری، نعبد نون سے مطلب ہوتا ہے ہم، اور عبد عین با دال، عبد کا جو لٹرلی میننگ ہوتا ہے نا، وہ مطلب ہوتا ہے سلیو۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک سلیو کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ دنیا میں جو سلیو کی ہوتی تھی اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے ٹیون رکھنا ہے کہ جو میرا ماسٹر ہے، تو وہ میرا آقا ہے، وہ مجھے کیا کام کہہ رہا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ، کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہائیسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ یہ جو ماسٹر سلیو ریلیشن شپ ہے ہماری اللہ کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جب ہم عبد کو عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور یہ جو ریچولز ہوتے ہیں جو بظاہر کرنے ہوتے ہیں اس کو ہم عبادت سمجھ لیتے ہیں، اور پھر غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ والے جو کام ہوتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبادت عبد سے ہے، عبد کا مطلب سلیو جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت میرا آقا کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہماری
ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اس میں ہمارا پورا اٹھنا بیٹھنا کھانا کہیں جانا کچھ دیکھنا کچھ ہر کام ہمارا اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے، اس چیز کے مطابق ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کو میں راضی کیسے کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش کیسے ہوں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد اور مصدر یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کو، جس کے بارے میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہی تو رب ہے، وہی تو میٹر کرتا ہے، باقی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ اور یہ آپ جیسے جیسے سنتے جا رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ نماز میں ہماری تھنکنگ ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں یہ نہ پڑھنے سے نماز ہماری ورڈ ہو جاتی ہے، انویلڈ ہو جاتی ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ ہر وقت اگر آپ سوچیں کہ ہر رکعت میں آپ اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کہاں پر گناہ کر پائیں گے، کدھر آپ کا دل کرے گا کہ کسی اور کے اوپر آپ ریلائی کریں، کسی اور کے اوپر آپ بھروسہ کریں، دل میں آپ کے آئے کہ یہ کام کرا دے گا تو ہوگا، یہ ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا تو ہوگا، یہ ہمیں پیسہ دے گا تو ہم کچھ کر سکیں گے، اور اس کی دوستی ہو جائے، اس سے مدد مل جائے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اس طریقے سے ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم جب ہر رکعت میں یہ پڑھ رہے ہوں گے اور دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور اگر ہم سمجھ کے یہ چیز یہ صورت یہ دعا پڑھ لیں گے تو ہمارا بالکل جو تقویٰ کی سیڑھیوں پر ہم چڑھنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ ہم کہیں گے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت ہم ایڈمٹ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم سے آگے پیچھے ہو گیا کچھ تو آپ رحمان ہیں اور آپ رحیم ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ آخرت میں حساب کریں گے، سو میں بھی اچھا کام کروں گی، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور میں بدلہ نہیں لے سکتی ہوں یا میں اس مسئلے کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہوں تو آپ ہیں، آخر میں آپ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور مجھے میرے درجات میرے بلند ہوں گے، جو صبر میں نے کیا ہوگا اور جو میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوگی اس کو آپ ہی پنش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں کیا کروں گی، ایاک نعبد، میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کروں گی، میں اسی طرح لوگوں سے بات کروں گی جس طرح سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، میں اسی طریقے سے آرگیومنٹ کو اپنی بحث کو چھوڑ دوں گی کیونکہ اللہ آپ نے ہمیں اس طرح سے کرنے کو کہا ہے، میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو کور کروں گی کیونکہ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں اور دنیا کی عبادت نہیں کرتی، کہیں جاب حاصل کرنی ہے اس کے حساب سے عبادت نہیں کرتی کہ مجھے جاب نہیں ملے گی اگر میں پورے کپڑے پہن کے جاؤں گی تو، یا میری شادی نہیں ہوگی، یا میرے بچے کی شادی نہیں ہوگی، یا اگر میرے بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اس کو جاب نہیں ملے گی، یا اس طرح سے کچھ۔ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کے سلیوز ہیں، اللہ آپ کی خوشنودی ہمیں چاہیے۔ ایاک نعبد جب اپنے منہ سے کہا کریں تو سوچا کریں کہ میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی کا ہمیں وہ نہیں ہے، ہم آپ کو خوش کریں گے تو آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے عزت اور پیار اور محبت اور ہمدردی ڈال دیں گے۔ پھر ہے وہ اور ایاک نستعین، ساتھ ہی یہ کہا، کیونکہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا تو ہمیں اس میں مدد چاہیے ہوگی، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ سارے ایسپیکٹس ہیں، ہمیں تو اس طرح کی عبادت نہیں کرنی ہے نا کہ جلدی 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 چلو یہ نماز جلدی سے پڑھ لیتے ہیں 4 رکعت تاکہ کھانا آرام سے کھا لیں، تاکہ مووی اس کے بعد شروع کریں۔ ہم عبادت کا مطلب سمجھ بیٹھے ہیں اگر، تو پھر ہمیں اس میں مدد چاہیے، ہمیں اس میں صبر چاہیے، ہمیں لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنے کی ہمت چاہیے، ہمیں نمازوں کے ٹائم کی پابندی، روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کی پابندی، اپنے آپ کو وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے، غلط دوستوں سے بچانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، غرض ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سو ہم پھر کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نستعین، نستعین کا نون سے سٹارٹ ہے یعنی ہم، اور نستعین کا روٹ ہے عین واو نون، جس طرح آپ نے اردو میں بھی ورڈ پڑھا ہوگا نا، تعاون چاہیے، ٹھیک ہے، معاونت چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عبادت تو ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن ہمیں آپ کی مدد چاہیے، صرف آپ کی ہم مدد مانگتے ہیں، کسی کی مدد سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، ضرور ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی
نے ہم سے ہمدردی کی، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، کسی نے ہمیں سپورٹ کیا، کہیں پر ہمیں دوا ملی، شفا ملی کسی کے ذریعے، یہ سارے ذریعے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ لیکن ہم نماز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں آپ سے مدد، ہم صرف آپ کی مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ نیچے کی طرف آگے کی چیز کو ایکسپلین کرے گا، اور جو پہلا پارٹ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وہ اوپر کی، کیونکہ جب ہم نے اللہ کو سمجھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، اللہ سے محبت ہوئی، اللہ سے معرفت ہوئی، تو ہم نے کہا اللہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ریئلائز کیا کہ اس عبادت کے لیے مدد چاہیے ہوگی، تو ہم نے فوراً کہا مدد، اور اس کے بعد مدد کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں، اور یہ ساری دعا اللہ نے سکھائی ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ میں قد فعل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے جیسے انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو گیا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور دل سے اور سوچ سمجھ کے اویئرنیس کے ساتھ شعوری طور پر مانگتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس کے بعد مزید اللہ نے اس دعا کو کیسے ڈیٹیل بتائیے ہمیں کہ ہم، یعنی اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی سنور جائے، کیونکہ ہم کام اسی کے حساب سے کرنے لگ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا جو چیز آپ ریپیٹڈلی بولیں گے تو آپ اس میں بلیو کرنے لگ جائیں گے، اور جس میں آپ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے ایکشنز اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہا دال یا سے ہے ہدایت، اس کا مطلب ہے گائیڈنس، اس کا مطلب ہے، اور ہدایت وہ ایک دو طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے راستے میں کسی سے پوچھا کہ اچھا وہ آپ کی والا کلینک کدھر ہے فار ایگزامپل، تو انہوں نے کہا آگے آپ جائیں گے تو مڑیں گے تو سیدھا ہاتھ پہ جائیں گے اور یہاں پہ چیز نظر آئے گی اور اس کے برابر میں ادھر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا کہ کسی نے آپ کو راستہ بتا دیا، اور ہدایت ہوتا ہے بالکل ڈیسٹینیشن تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے، منزل تک پہنچا دینا، صرف راستہ دور سے نہیں بتانا۔ تو اہدنا یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں گائیڈ کر سٹیپ بائی سٹیپ، یا اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلا، کہاں؟ صراط المستقیم، صراط راستہ جو براڈ ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، مستقیم قاف واو میم سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو اسٹیبلش ہو، جو کھڑا الرٹ راستہ ہو، جو بالکل سیدھا راستہ ہو، یعنی جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اس کو بھی قیام کہتے ہیں، یہ اسی لفظ ہے قاف و میم، اور ایک نیشن ہوتی ہے جو قوم ہوتی ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ تو کسی چیز کا کھڑا ہونا، اسٹریٹ ہونا، ایک چیز کے اوپر متفق ہونا، وہ بھی ایک اسٹریٹ اور کھڑی چیز ہوتی ہے نا۔ تو ایسا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، کہاں پر سیدھا؟ جو اللہ کے پاس جنت کی طرف جاتا ہے۔ صراط المستقیم کی ٹرم ہمیں اللہ نے ہی سکھائی ہے نا، سیدھا راستہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا سیدھی سیدھی بات کرو، ڈونٹ بیٹ اباؤٹ دا بش، یا ادھر ادھر الٹی سیدھی ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو، بس سیدھی جو بات ہے کہہ دو۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے کہ جو سیدھے کام کا ہے، الٹے سیدھے یہاں سے لوپ ہولز ڈھونڈنے والا نہیں ہے کہ اچھا یہ کر لوں تو، کہ چیزوں میں کجی ڈھونڈنا اور طریقے ڈھونڈنا غلط کام کرنے کے، نہیں، بالکل سیدھا راستہ۔ اور صراط ایک براڈ راستہ ہوتا ہے جس میں سیدھے سیدھے آپ چلتے ہیں، یعنی اس کے ایجز پہ نہ چلیں، تھوڑا سا اگر ڈیپتھ میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں کہ بالکل پتلا ہو تو اس میں نیرو ہو جاتی ہے نا چوائسیز۔ صراط یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ریلیجن کے اندر بھی، دین اسلام کے اندر بھی اتنا ہمیں کھلا وہ شرح دی ہے کہ کافی احکامات میں ہمارے پاس تھوڑی سی بریکٹ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک راستہ ہوتا ہے جس میں کافی براڈ ہوگا تو ہم گاڑی یہاں پہ بھی چلا سکیں گے، تھوڑا سا یہاں سے بھی چلا سکیں گے، ایج پہ پہنچنے میں کسی کو گناہ کرنا ہوگا تو ہی وہ سائڈوں میں جائے گا اور سائڈ سے گرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کو ٹیڑھا چلنا ہوگا، یعنی وہ ایکچولی رائٹ یا لیفٹ پورا ٹرن ہوگا اپنی ناک کی سیدھ میں، تو ہی وہ غلط کام، یعنی نیت ہوگی تو ہی گناہ کرے گا۔ اگر سیدھا چلنے کی نیت کرے گا تو راستہ اتنا وسیع ہے کہ وہ اس کے اوپر آرام سے چلتا جا سکے گا۔ اب ہم اس کو کنیکٹ کریں ایاک نستعین سے کہ اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دینا، سیدھے راستے پر چلانا، غلط چیزوں سے بچانا۔ اب سارے کام جو بھی ہماری لائف کے ہیں ہر ایک میں ہدایت چاہیے ہمیں ہدایت صرف اس چیز کی نہیں چاہیے کہ عمرہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور صدقہ کہاں پہ دیں اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے، نہیں، ہمیں ہر چیز میں
ہدایت چاہیے. کسی کو دیکھا، کسی کی بچی کو کہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہمیں ہدایت چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں گمان کیسا کریں. کسی دوست کو جا کے فون کر کے بتائیں کہ ایسا ہم نے دیکھا اس کو، تو میں نے اس کے ساتھ دیکھا ہے. یا ہم عیب چھپائیں، یا ہم لوگوں کے بارے میں آگے بات مطلب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا اور لوگوں کے بارے میں غلط بیانی کرنا، اپنے گھروں کے معاملات میں آگے پیچھے جو مسئلہ ہے اس کو ایگزیجریٹ کر کر کے بتانا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل سے دیکھیے، جو دعا آپ دل سے مانگیں گے، اگر آپ واقعی چاہتے ہوں گے کہ میں اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کروں تاکہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے اس دن میرے حق میں فیصلہ کریں، تو پھر ہمیں صحیح ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہوگی. اور ہدایت ملے گی کیسے؟ آگے جب سورہ بقرہ شروع اسی سے ہوگی کہ ہدایت جو مانگتے ہیں ان کے لیے ادھر گائیڈنس ہے. ٹھیک ہے، تو نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ قرآن کے حساب سے مجھے ہدایت آپ دیجئے. پھر مزید آگے کیا ہے؟ مزید اس راستے کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جو یہاں پہ صراط کہا گیا. کیسے ڈسکرائب کیا ہے؟ صراط الذین، یعنی راستہ وہ انعمت علیہم. انعمتا نون عین میم سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، نعم کا مطلب ہوتا ہے جسے سر آگے ہاں کہنا، مطلب اپروو کرنا کسی چیز کو کہتے ہیں نا نعم. ٹھیک ہے، اور نعمت بھی اسی سے ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، ہم کو نعمتیں دیتے ہیں، یعنی ہم بلیسنگس اسی کو کہتے ہیں. تو انعمتا، جن کے اوپر انعام کیا، انعام بھی اسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ نعمت انعام کیا. علیہم دو لفظوں سے بنا ہے، اعلیٰ اور ہم. اللہ یعنی اوپر، ہم ان کے اوپر، یعنی جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، یعنی آپ جن سے خوش ہوئے وہ والی ان لوگوں کی ہدایت. اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جو کیا تھا نا وہ والی چیزیں ہمیں کرنے کے طریقے سکھا دیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پروفٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، جو سارے لوگ آپ کے پسند کے ہیں، جن کو آپ نے اپروو کیا اور کہا یہ میرا صحیح بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. تو جب آپ یہ پڑھیں نماز میں، ضائع نہ ہونے دیں اس ٹائم کو. آپ کو بہترین موقع ملا ہے دعا مانگنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ میں ہوتے ہیں. انعمت علیہم. پھر مزید اس راستے کے بارے میں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا یا کنستعین، تو آپ نے ایک نیت بنائی کہ نہیں مجھے کہیں پہ اپنے بچے کو ڈراپ کرنا ہے. اور پھر آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ نے لگایا جی پی ایس. اب جی پی ایس کا استعمال تو آپ کریں گے، لیکن اس میں آپ کو لگانا ہوگا ایڈریس. آپ صرف جی پی ایس کو آن کرنے کے بعد تو نہیں پہنچ سکیں گے، یا فون میں آپ نے میپس کھول لیا یا گوگل میپس کھول دیا اور آپ پہنچ جائیں گے، نہیں پہنچیں گے. آپ کو کرنا ہوگا اس پہ ڈالنا ایڈریس. تو پھر وہ چیز یہاں پہ شروع ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیری نہ کہ، مغضوبی یعنی غضب سے ہے، غائن ضاد با، غصہ ہونا، علیہم تو یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں اللہ تعالیٰ جن سے آپ غضبناک ہوئے، جن کے اوپر آپ غصے ہوئے، جو آپ کو برے لگے، جنہوں نے غلط کام کر کے آپ کو غصہ کر دیا، خفا کر دیا، ناراض کر دیا. غیر المغضوب علیہم، اور ولد ضالین، و اور لا نہیں، اور نہ ہی کن کا راستہ، ضالین کا. ضاد لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، بھٹک جانا، راستے پہ چلتے چلتے آگے پیچھے ہو جانا. ضالین. اللہ تعالیٰ، اب آپ غور کیجیے آپ مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہم تو ایسے پڑھ جاتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک، لیکن اس چیز کو مطلب دیکھیے، اگر آپ بہت بھی بزی لائف ہے نا، تو کوشش کریں کہ ایک رکعت تو بالکل بہت ہی خوبصورتی سے پڑھیں. ایک مرتبہ تو اپنی جو بھی فرائض ہیں ان میں اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں. یقین کریں آپ کے دن میں بہت فرق آ جائے گا. اور ہر نماز میں 5 دفعہ میں ایک مرتبہ بھی اچھے سے پڑھ لیا ہوگا ایٹ لیسٹ. ظاہر ہے پڑھنا تو ہمیں خشوع اور خضوع سے نماز جب پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں اچھے سے پڑھنی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو یہ تسلی دیں. اگر آپ کو بہت انزائٹی ہے کہ بہت کام پڑے ہوئے ہیں تو آپ ایک رکعت کے لیے سلو ڈاؤن کر لیجئے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، ایک نماز سے دوسری نماز تک جو انسان ویٹ کرتا ہے نا، وہ والا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. جو حدیث کے مطابق ہے کہ جو انسان نمازیں ٹائم پر پڑھتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو گویا اس کے بیچ کے سارے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں. وہ کیسے کر دیے جاتے ہیں؟
اسی لیے کیونکہ انسان نہاتا ہے پھر اس کو 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ نہاتا ہے تو وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بیچ میں گرد غبار چڑھنے کا چانس بھی کم ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو کلین. تو جب ہم نے اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی تو ہم اپنے آپ کو کلینز رکھیں گے. ہم سوچیں گے نہیں، میں نے ابھی ہدایت مانگی ہے اللہ سے، اور مجھے معلوم ہے اللہ رب ہے جو انصاف پسند ہے، جو رحمان ہے، مجھ پر رحم کرے گا. اگر میں کسی مشکل میں بھی آ گئی ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آخرت کا میں حساب ہوگا اور میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہوں. تو پھر میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مغضوب ہیں وہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور الضالین ہے وہ نصارہ یا عیسائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ یعنی مغضوب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مواقع دیے لیکن انہوں نے ہر دفعہ نافرمانی کی، ڈس اوبے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو انہوں نے اللہ کا غضب کمایا. اور جو ضالین ہیں یعنی کہ وہ کرسچنز یعنی صحیح ہوتے مطلب یعنی ان کے کام اچھے تھے اعمال، لیکن یہ کہ ان کی عقیدے میں انہوں نے خامی غلطی کر دی کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو بھٹک گئے، وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. اور جو پہلی سے میں ہے کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں اور شہداء اور صدیقین اور صالحین کی بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں بھی ان لوگوں کو لائیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ جو شہید ہوتے ہیں، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو لوگوں کی دوستی کروانے کی کوشش. صالحین کون ہوتے ہیں؟ جو صلح کروانا چاہتے ہیں، نہ کہ چغلیاں لگانا چاہتے ہیں، نہ کہ ٹٹا اڑانا چاہتے ہیں. لوگوں کے اندر زندگیوں میں مشکلات چل رہی ہیں، کسی کے گھر میں مشکلات ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں دیکھو اس کے تو اتوار ہی ایسے تھے. نہیں، صالحین یہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل ہل جاتے ہیں کسی کو مشکل میں دیکھ کر، ان کے اندر ایمپیتھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے اتنی ہمدردی ہوتی ہے، اتنی خیر خواہی ہوتی ہے کہ وہ غمگین ہوتے ہیں کہ کوئی اور پریشان نہ ہو. جیسے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے پورا مل کر. مسلمان ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بھی پریشان ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر ہمارے سر میں درد ہے تو باقی کہیں درد نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا ہماری کوئی انگلی میں کٹ لگ گیا ہے تو ہمیں ہر وقت فیل ہو رہا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس انگلی کو سائڈ میں کر دیا ہم نے، نہیں، ہم اس کی وجہ سے پین فیل کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہم واقعی جب ہم یہ پڑھیں بھی کیوں ہے یہاں پر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون کیوں ہے یہاں پہ، ہم عبادت کرتے ہیں، اتنی خیر خواہی ہو کہ ہم ہر ایک کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، والدین، گھر والوں کے لیے، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، سب مسلم امت کے لیے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یا اللہ ہم پر رحم کر دے. ٹھیک ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح سے جی پی ایس میں ایگزیکٹ آپ نے ایڈریس ڈالا تو پھر آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، یہ آپ ایڈریس ڈال رہے ہیں، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی پی ایس سے پچھلے کے زمانے میں آپ جائیے، آپ کو خود ایڈریس ڈھونڈنا پڑ رہا ہوتا تھا، رائٹ، اور دھیان رکھنا پڑتا تھا مس نہ ہو جائے، یعنی کیسے ہوگا، لاسٹ ہونے کے چانس زیادہ تھے. آج کے زمانے میں کیا ہم ڈالتے بھی ہیں، اگر ایک گلی مس ہو جاتی ہے، کہیں پہ رائٹ کے بجائے لیفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ری راؤٹ کراتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے اچھا یہ راستہ لے لیں، آگے سے ٹرن ہو جائے. لیکن بات یہ کہ اگر ہم جان بوجھ کے ایک ایڈریس ڈالیں گے اس کے اندر، لیکن اگر وہ ہمیں رائٹ مڑنے کو کہتا ہے ہم لیفٹ مڑیں گے، وہ ہمیں لیفٹ مڑنے کو کہتا ہے ہم رائٹ مڑیں گے، تو کیا کبھی بھی ہم منزل کو پہنچ پائیں گے؟ اگر ہم نے سوچ ہی لیا ہوگا کہ نہیں میں الٹا ہی جاؤں گی، یا نہیں بھی سوچا ہوگا بس اس کو لگا لیا لیکن اس کو سننا کوئی نہیں ہے، اور ہم نے کہا کہ نہیں جی پی ایس لگا لیا تو میں پہنچا، نہیں، جی پی ایس لگا رہا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں تو ہمیں اس ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کافی ہے نا کہ قرآن اللہ نے دے دیا ہے تو ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت پہ چلے جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو ویژولائز کرایا کریں کہ اگر ہدایت آ گئی ہے تو اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کے، اس پہ عمل کر کے میں پہنچ سکوں گی. اور آخر میں ہے آمین.
تو جب آمین کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جب انسان سنتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ جب ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں آمین کہنا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جو انسان جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اسی وقت ہو جاتی ہے، یعنی سنکرونائز کرتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اگر ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ جو حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ایک طریقے سے ہمیں الرٹ، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ ہم سو نہیں رہے ہیں نماز میں، امام صاحب نے پڑھی تو ہم ہوش میں ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، اور ہم جب آمین کہہ رہے ہیں تو یا اللہ ہمیں یہ دیں، تو ہم زیادہ شعور سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کوئی چیز بغیر سوچے سمجھے تو نہیں مانگ رہے ہوتے نا، تو جب آپ آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موٹیویشن دی ہے تاکہ ہم شعور میں رہیں، اور ہم اپنی پوری نماز میں بھی ہمارے ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کب کی اور کب سورہ فاتحہ پڑھی اور نیکسٹ پھر ہم نے رکوع سجود جو بھی کیا اور کب ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیا۔ ہمیں ہوش رہے کہ ہم کون سے اسٹیپ پر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس صورت کو ہمارے لیے بہت بابرکت بنا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے نماز میں اتنا پیارا ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کو خاص طور پہ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے۔ یہ ہم پر ایک رحمت ہے کہ ہمیں سیدھا کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی، ریمائنڈر ہے جو ہم اپنے ہی منہ سے بولتے ہیں، اور جیسے کہ انسان کہتے ہیں نا سائیکالوجی کبھی اسی طرح سے انسان کے بیہیویئر پر اثر ہو جاتا ہے، جو چیز وہ بولتا ہے وہی چیز اس کو اپنی نیڈ محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بجائے اس کے کہ ہم امیزون کی لسٹ روز دیکھیں کہ نہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یا اپنے فیشن کی چیزیں دیکھیں، یا کوئی ہینڈ بیگ روز دیکھتے رہیں، سورہ فاتحہ کو ہم روز پڑھتے رہیں گے تو وہ ہماری نیڈ بن جائے گی، وہ ہماری اندر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو چیز ہماری نیڈ ہوتی ہے اس کی طرف ہم ایمبیشیس ہو جاتے ہیں، اس کی طرف اور بھی زیادہ بڑھنے لگتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔